الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال تبارك وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال تبارك وتعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام برادران اسلام بھائیوں اور دوستوں، آج دسمبر کے مہینے کی 24 تاریخ ہے انگریزی، اور آئندہ تک 25 دسمبر ہے. اس موقع کے اوپر کالج کے اندر، بینکوں کے اندر اور بڑے بڑے ادارے کے اندر حکومت کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بعض لوگوں نے غلط گمان کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے 25 دسمبر کو، حالانکہ ان کی جو اہم کتاب انجیل ہے اس کے اندر بھی حوالہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے. یہ تو صرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو بھی یاد رکھا اور رحلت کو بھی یعنی وصال کی تاریخ کو بھی یاد رکھا. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور اس رات کے اندر عیسائی لوگ جو کام کرتے ہیں، علماء فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین کے خلاف ہے. جن کاموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنے سے منع کیا تھا ان کام کو عیسائی لوگ اس رات میں کرتے ہیں. اور اس رات کے اندر دوسرے ممالک کے اندر جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہے، علماء فرماتے کہ اربوں خربوں روپے عیاشی کے اندر، شراب نوشی کے اندر، غلط کاری کے اندر، زناکاری کے اندر اڑا دیتے ہیں. اب وہاں کے اثرات اب ہندوستان کے اندر بھی پڑنے لگے. کل ہی ایک بچے سے پوچھا، میرے پاس وہ پڑھنے آتا ہے کہ استاد آج کرسمس ہم لوگ منائیں گے. اب اس کو کچھ معلوم نہیں کہ میں جب پڑھنے جاؤ گے تو کیا جاؤ گے، تاکہ ایک خاص قسم کا کپڑا وہ مسلمان بچہ ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں، خاص قسم کا کپڑا اس کو پہن کر کے جائے گا. تو پھر وہاں جانے کے بعد کیا کرو گے کہ لڑکیاں بھی آئیں گی، لڑکے بھی آئیں گے، اور ٹیچر جو سامنے ہے وہ بیٹھ کر کے گانا بجائے گا، ہم لوگ ڈانس کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر گریں گے. کتنا دیر سلسلہ رہے گا کہ 1.5 سے 2 گھنٹہ تک. اب اس بچے کو کیا پتا کہ کیا یہ ہو رہا ہے؟ یہ تو اس بچے نے بتایا کہ آج یہ ہونے والا ہے. ورنہ میرے بھائیوں اور دوستوں کتنے ایسے مسلمان لڑکیاں اور لڑکیاں اس موقع کے اوپر جا کر کے اس دلوں کے اندر کیسی کیسی حرکت کرتے ہو، اللہ کی پناہ. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو ہم سمجھائیں. ماں باپ اس تاریخ کو بچے کو نہ بھیجیں، ایک خاص قسم کا لباس پہن کر کے بھیجنا اور غلط کاری کے اندر مبتلا ہونا. اللہ ہم لوگوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی جو اللہ نے جس کو
کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور قرآن کریم میں 14 ایسے مقامات ہیں سورت کے اندر ہے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے معجزات بیان اللہ نے کیے. اور ان کی والدہ اتنی نیک، علماء فرماتے ہیں کہ پوری سورت حضرت مریم کے نام پر اللہ نے نازل کیا، پوری سورت. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے 2 عورت، ایک تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم، اور امت محمدیہ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اونچا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ میرے بھائی اور دوستوں قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور ان کے پیدائش کا بھی ذکر قرآن نے کیا. اور قرآن میں پیدائش کے ذکر کرنے کی وجہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اصل میں عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے علوم میں آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. حالانکہ قرآن کریم پیدائش یعنی نبیوں کی پیدائش کس طرح ہوئی اس کو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ مریم کے اندر نازل کیا اور دوسرے پارے کے اندر بھی. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے جن لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب والد کے طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے جو بی بی حنہ بادشاہ نے نام بتایا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جلیل القدر نبی جو بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ تر کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے لیا تھا اس زمانے میں. آج جو اسرائیل کے غلط نگاہوں کی وجہ سے اور بری سازش کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں اگر ایک آدمی ایک فرض کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 25,000 فرض نماز کے بارے میں ثواب دیں گے. اتنی مقدس و بابرکت مسجد ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اس مسجد میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. پھر آگے کا سفر شروع ہوا تھا. لیکن آج مسجد کے پیچھے یہودی لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں دعا کریں کہ اللہ رب العزت حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے. علماء فرماتے ہیں قرب قیامت کے قریب ایسے حالات آ جائیں گے بادشاہوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، زناکاری ناچ گانا عام ہو جائے گا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ کو، جدہ کو، طائف کو، ریاض کو عظمت کے ساتھ نام دیتے تھے کہ مکہ مکرمہ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، وہاں کلمہ ہاؤ نہیں ہے، زناکاری کے اڈے نہیں ہے، غلط کاریاں نہیں ہوتی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اس کو عزت کے ساتھ نام دیتے تھے. لیکن آج ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، خود آپ سوچ لیں کہ جہاں دین کا مرکز تھا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار وہی لے کر کے آتے تھے، جدہ کے اندر کیا ہوا؟ اب پوچھو جو لوگ گئے ہیں جدہ اور حرم شریف سے کتنا فاصلہ ہوگا؟ بس سے جاتے ہیں، جدہ اور حرم شریف سے کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جدہ کے اندر کیا کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں قرب قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے اور مسلمانوں کے اوپر خصوصاً حالات آئیں گے.
میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے ہم اتنا تو کر سکتے کہ دعا کر سکتے یا اللہ خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت کرنا، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ بندے یہ سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو بیت المقدس ایک فضیلت والی مسجد ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو جس موضوع کے ساتھ جمع کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جلیل القدر نبی ہے میرے بھائی اور دوستوں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ان پر ایمان لائیں گے، اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر کم و بیش آئے، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، لیکن عمل کریں گے امت محمد یعنی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلد قدر نبی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظہور کے بعد جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال کے ظہور کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے مشرقی کنارے پر فرشتوں کے ذریعے سے اتاریں گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں کتاب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس وقت فجر کی نماز کی تیاری کرتے ہوں گے، تو جیسے ہی نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، امام مہدی کہیں گے آپ آگے بڑھو، امام مہدی کہ نہیں آپ نماز پڑھو، آپ کی ابتدا میں ہم نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر دنیا میں آئیں گے، نکاح بھی کریں گے، پھر حکومت بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقررہ کے اوپر موت لکھا ہوگا اس دنیا سے جائیں گے، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ آج بھی ایک جگہ باقی ہے، وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ہر زمانے کے اندر جب اس کی عزت بڑھتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یہودی لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سازش کی اور اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں حوالی لوگ جو آخر زمانے کے اندر ساتھ دیتے تھے ان لوگوں نے بھی پیچھا چھوڑ دیا، اور جو لوگ قتل کے ارادے سے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں، فوراً اللہ نے اس کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے گھڑیوں سے، ایسے بری رستوں سے ہم اپنے آپ کو کم از کم حفاظت کریں۔ اللہ نے ان کے والدہ کا بھی ذکر کیا، ان کے والد حضرت عمران فرماتے کہ بیت المقدس کے وہ امام تھے اس زمانے کے اندر، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ امام تھے، اور ان کی والدہ بی بی حنا جو فرماتے کہ اس نے خواہش کی اسی بڑی عمر میں، یا اللہ میرے بچن سے اگر کوئی اولاد ہو جائے تو ہم اللہ کے نام کے اوپر اس کو وقف کریں گے۔ اس زمانے میں ایسا تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ کے رسول نے ایسی منت ماننے سے منع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمران جو حضرت مریم کی والدہ، ان کی خواہش تو یہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوگی، لیکن اللہ کا کچھ اور کرنا ہوا، لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ لڑکی کی پیدائش ہونے کے بعد اب ان کے پرورش کا مسئلہ آیا، کیوں اس نے پہلے سے منت مان لی تھی،
کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت میں اس کو دے دیں گے. وہ لے کر کے گئی بیت المقدس کے دروازے کے اوپر. حضرت زکریا علیہ السلام اور اس زمانے میں جو بیت المقدس کے بڑے بڑے عالم کی خدمت کرنے والے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ تو ہے ہی نہیں، ماں، ان کے پرورش کا مسئلہ کیا ہوگا؟ والد نہیں والدہ ہے، پرورش کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اس زمانے میں کہا کہ سب قرآن اندازی کی جائے. قرآن اندازی کس طرح کیا کہ لوہے کا قلم، اس زمانے میں لوہے کے قلم کے ذریعے سے چمڑے کے اوپر لکھنے کا رواج تھا کہ وہ لوگ دریا کے اندر اپنے قلم کو ڈالیں، جس کا قلم اوپر آ جائے ڈوبے نہیں تو اسی کے حوالے میں اس کے حوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یعنی حضرت مریم کو دیا جائے. تو اللہ کا یہ کرنا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں آیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ. تو خیر بچے کی پرورش ہونے لگی. جب وہ بڑی ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی عبادت کے لیے بیت المقدس کے قریب ایک حجرہ بنایا. ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. وقفے میں حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کمرے میں جاتے تو دیکھتا کہ بے موسم پھل رکھا ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ پھل کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالی اس بات کے اوپر بے موسم بھی پھل کھلانے. خیر ایک سلسلہ چلتا رہا. چلنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا زمانہ قریب ہوا تو اللہ نے ایک انتظام کیا کہ پیدائش سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے اور اس کو بشارت دی کہ آپ کے وطن سے ایک نبی پیدا ہونا ہے. تو گھبرا گئی، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو سب چیز ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. خیر کچھ وقفے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت مریم کے پیٹ میں پھونک مار دی. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا. جب ولادت کے زمانہ کا جب وقت قریب آیا تو گھبرانے لگی اب کیا کروں گا. تو حجرے سے نکل کر کے بیت اللہ وہاں پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد افسوس کرنے لگی کہ میرا کیا ہوگا. اس لیے افسوس کر رہی تھی کہ وہ شادی نہیں کی تھی اس نے. اگر شادی کا مسئلہ ہوتا تو کوئی عورت نہیں گھبراتا. وہ تو شادی اس کی نہیں ہوئی تھی، وہ افسوس کرنے لگی اب کیا ہوگا. اگر لڑکے کی پیدائش ہو جائے گی تو میرے خاندان والے لوگ رشتے دار لوگ کیا کہیں گے، پریشان ہونے لگے. تو پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ان کو بشارت دے دو، گھبرانے کی بات نہیں ہے. جیسے ہی لڑکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت کے اوپر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے. آنے کے بعد جیسے آواز وہ پہنچان لیتی فوراً. کہنے کے بعد گھبراؤ نہیں، اللہ نے آپ کے کھانے کا یہ انتظام کیا ہے کہ میٹھے پانی کے چشمے کو بھی جاری کیا ہے اور یہ کھجور کا درخت ہے، جب بھوک لگے تو فوراً وہ درخت کے ٹہنی کو ہلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ کھلا دے رہا ہے. خیر یہ سب ہونے کے بعد جب وہ اپنے معاشرے میں آئی تو لوگوں نے بہتان باندھنا شروع کر دیا. لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا دیا کہ اپنے زبان کو بند رکھنا، یعنی روزہ رکھ لینا، اپنے طرف سے کوئی جواب نہیں دینا. پورا سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے. خیر جب وہ لے کر کے آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگوں نے بہتان باندھنا شروع کیا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی برات ظاہر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور کہا دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کی طرف سے ایک بندہ ہوں. آگے چل کر کے اللہ مجھ کو نبی بھی بنانے والے ہیں اور ایک آسمانی کتاب انجیل عطا کریں گے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی تفصیل کے ذریعے سے اور کئی مختصر بھی ذکر کیا. معجزے کے طور پر اندھا انسان کے آنکھ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا ہے. کون کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پرندے کو مٹی کے ذریعے سے پرندہ بنا کر کے پھونک مارتے تھے. یہ سب قرآن میں وہی تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذن اللہ. پھونک مارنے کے بعد فوراً وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے. یہ معجزے کے طور پر. کبھی کبھی جاتے ہیں قبرستان کے اندر، جانے کے بعد مردے کو زندہ کرتے اور اس سے بات چیت کرتے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو یہ سب معجزے کے طور. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات میں تھے وہ معجزہ باقی رہا، اور جب اس دنیا سے آسمان پر چلے گئے تو اللہ نے اس معجزے کو ختم کر دیا. ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانہ کے اندر تشریف لائے تھے، جس نبی کے زمانے کے اندر جو معجزہ ظاہر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. قیامت تک وہ معجزہ ہونے والا نہیں. دیکھ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اونٹنی کا قصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر جو قرآن کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے. جہاں تک تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے عالموں نے ان کے اندر رد و بدل کر کے رکھ دیا، وہ اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی حفاظت کی اللہ سے ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے ان کے عالموں نے ان کو رد و بدل کر کے رکھ دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے تورات، انجیل، زبور کو آپ اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، آسمانی کتاب کہہ سکتے ہیں. آسمانی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب صرف قرآن شریف، جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی کلام کی تلاوت. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جب آدمی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت. تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے اور اللہ کے حکم کے اوپر وہ عمل کرتے تھے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ تورات کے اندر جب یہودی عالموں نے اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کیا تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے نازل کی، اسی انجیل کے ذریعے سے یہودیوں نے جو غلط رسموں کو اختیار کر لیا تھا، اس انجیل کی کتاب کے ذریعے سے اس غلط رسم کو ختم کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت دی وہ بھی آج کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے. ان کی وہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، عزت دینا، ذلیل کرنا، مالدار بنانا، غریب بنانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے. اگر سارے انسان کو اللہ مالدار بنا دے تو دنیا کے اندر فتنہ فساد بن جائے گا، اور اسی طرح سارے انسان اگر غریب بن جائے تب بھی فتنہ فساد کا سبب ہوگا. مالدار غریب کا محتاج ہوگا، غریب مالدار کا محتاج ہوگا. اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، اگر ایک مالدار مکان بنانا چاہے تو اپنے ہاتھ سے وہ کام نہیں کرے گا، مزدور کو تلاش کرے گا، مزدور جا کر وہ مکان بنائے گا. تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات کو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا. اس لیے ہم ایسے مواقع کے اندر، ایسی راتوں کے اندر اپنے آپ کی ہم حفاظت کریں. ایسے پروگراموں میں جانا اور غلط حرکت کرنا اللہ پناہ میں رکھے، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ. جیسے یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہودی اپنے بچے کا آج موسیٰ نام نہیں رکھتا ہے، عیسیٰ، اور عیسائی لوگ اپنے بچے کا نام موسیٰ نہیں رکھتا.
کیوں؟ نفرت کی وجہ سے۔ یہودی لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تسلیم کیا، حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کیا، اور عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اس لیے وہ لوگ نفرت میں آ کر کے یہودی لوگ اپنے بچے کا نام عیسیٰ نہیں رکھتے ہیں، اور عیسائی لوگ اپنے بچے کا نام موسیٰ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اپنے بچے کا نام موسیٰ بھی رکھتے اور عیسیٰ بھی رکھتے، اور اللہ نے ظاہر بھی کر دیا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اب 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب نبیوں کے نام نہیں ہے قرآن کریم میں، بعض علماء نے 25 تک کا نام لکھا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 25 نبیوں کے نام رکھو، یاد رکھو، اور زبان سے اقرار کرو کہ یا اللہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جتنے نبی اللہ نے آپ بھیجے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب نبی اور رسول دنیا میں آئے 1,24,000 دوسری روایت کی ہے، لیکن جتنا نام ہے کم سے کم نبیوں کے قرآن میں تذکرہ ملتا ہے اس کا ہم نام یاد رکھتے ہیں، یہ بھی نام یاد رکھنے کے قابل ہے میرے بھائی اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے مشہور ہیں اور قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس پر ہم نام لے کر کے اللہ سے کہیں گے یا اللہ فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ، یا اللہ یہ فرشتوں کے اوپر 4 فرشتہ نام لے اور زبان سے اقرار کرے کہ یا اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انگنت فرشتوں کی تعداد ہے، یا اللہ ہم کو نام معلوم ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اگر ایک ایمان والا فرشتے کا انکار کرے گا تو مذہب اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کریم کے نزول کا جو سلسلہ ہوا ہے 23 سالہ مدت کے اندر واسطہ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے، اللہ کے حکم سے وحی لے کر کے آتے تھے اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سامنے پڑھ کر کے اس کو سناتے تھے۔ تو جتنے انبیاء کرام آئے اس کا ہم نام یاد رکھیں کم سے کم، اور کوئی مشکل نہیں میرے بھائی اور دوستوں، کتابوں کے اندر بھی نام ہے، اگر ہم روزانہ 1-2 بھی نام یاد کرتے ہیں تو ہفتے 2 ہفتے میں سب نبیوں کے نام یاد ہو جائیں گے، لیکن عام طور پر ہمارا اس پر دھیان نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد علماء نے فرمایا 550 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ یہ 550 سال جن کو ہم انقطاع وحی یعنی انقطاع نبی، ان نبیوں کا سلسلہ اللہ نے منقطع کر دیا تھا، پھر 550 سال کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ کے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بن کر آئیں گے اور وہ احمد نام ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جو اللہ نے آخری کے اندر بھیجا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم نے آخری نبی تسلیم نہیں کیا تو ہم لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج دے، ساری چیزوں کو عبادت کو اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا اور اس دنیا سے ہم کفر کی حالت میں جائیں گے۔ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا کے اندر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی انسان نبی بن کر کے آ ہی نہیں سکتا۔ اس درمیان اگر جو دعویٰ کرے گا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور دوسرے لوگوں کا نام ہے جس نے اس نے دعویٰ کیا، اگر کوئی لوگ اس کو نعوذ باللہ نبی مانیں گے تو
اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر کے اندر اس دنیا سے جائے گا، کیونکہ نسل قطعی کا اس نے انکار کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما کے گئے تھے، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا یہ کام کیا تھا۔ اس زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت خالد بن ولید کے سربراہی میں سب سے پہلے فوج کو تیار کیا اور اس کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 24 سے 25 ہزار لوگوں کو مارا تھا حضرت خالد بن ولید کے فوجوں نے، یعنی اس زمانے میں 24 سے 25 ہزار لوگ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گئے ہیں، گزر کے گئے ہیں، اس کے ماننے والے تیار ہو گئے ہیں۔ سوچو کیسا ماحول ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اپنے زبان سے اقرار کریں اور دل سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہر ایمان لا کے ایمان لانا فرض ہے، اس کے بعد اب نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، وقت بھی ہو چکا ہے، خصوصاً 25 رات جو کل ہے دسمبر کی، اس راتوں کو اپنے آپ سے ہم حفاظت رکھیں اور گناہوں کے اڈے کے اوپر نہ جائیں۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا ہے، مسیح خدا نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو کتاب کا عنوان کیا دیا تھا؟ مسیح خدا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نعوذ باللہ خدا نہیں ہے۔ اور دوسرے علماء نے کرسمس کی حقیقت، یہ سب کتابیں ہیں، جو لوگ ایسی راتوں کے اندر غلط حرکت کرتے ہیں کتنے وہ عذاب سے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو جو غیروں کے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں ایسے تاریخ کو بھیجنے سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔